لاسٹ ویک میں دفتر سے شام کو گھر جا رہا تھا. راستے میں میری گاڑی ایک سیمنٹ لوری کے ساتھ ٹکرا گئی کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو تمہاری بیک کے اوپر، کمر کے اوپر ایک خالی باسکٹ ہے. حقوق العباد اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ انسان کے دل کو ٹچ کرتی بات، حسن اخلاق جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے. میں تو صرف وہ فالو کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ ایک کرنٹ جو ایونٹ ہے میرے ساتھ گزرا پچھلے ہفتے، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ کو پسند آئے، شاید آپ سمجھے کہ یہ ہمارا وقت ضائع کرنا، لیکن انٹرسٹنگ ہے. لاسٹ ویک میں دفتر سے شام کو گھر جا رہا تھا. بارش تھی، دفتر میں تھکا ہوا تھا، میں بہت بزی رہا دفتر میں، بہت اس دن کچھ غیر معمولی طور سے بزی رہا. تو گھر جا رہا تھا میں، راستے میں میری گاڑی ایک سیمنٹ لوری کے ساتھ ٹکرا گئی. وہ سیمنٹ لوری کا جو ڈرائیور تھا وہ کالا تھا اور بڑا اونچا، لمبا چوڑا اور بڑے لمبے لمبے بال اس کے. وہ باہر نکلا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بہت سافٹ دل کا آدمی ہے. اس نے مجھے کہا کہ سر ڈونٹ کم آؤٹ آف یور وہیکل بیکاز دس روڈ از بزی، آئی ول ڈو وٹ ایور از نیسیسری. تو اس نے جا کے فوٹوز لی، ویڈیو بنائی، سب کچھ کیا کر کے. نمبر ایکسچینج ہوتا ہے انگلینڈ میں، یو ایکسچینج فون نمبرز، یو ایکسچینج وہیکل نمبرز، ایویڈنس کے لیے اس کی فوٹو بنا لیتے ہیں. جو کچھ اس نے کرنا تھا 20 منٹ لگا کے اس نے ٹریفک کو خود ہولڈ کیا. اس نے چونکہ ایک یونیفارم ایسا پہنا تھا جو رات کو چمکتا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہاں کوئی پرابلم ہوا ہے. سو ہی protected me, he saved me from getting out in the rain. اس کے پاس تو وہ رین کوٹ تھا، میرے پاس تو رین کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا میں نے، اور ہیٹ نہیں تھی رین پروف والی. تو میں تو گاڑی میں جاتا ہوں، گاڑی میں آتا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے یہ سب کچھ اپنا کیا اور پھر وہ جو اپنے راہ پہ نکل گیا، نمبر اپنا میرے پاس چھوڑ دیا. نیکسٹ ڈے میں نے جب رپورٹ کرنا تھا انشورنس کمپنی کو، تو مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے تھی. اس نے فوٹو جو لی تھی وہ مجھے چاہیے تھی. تو میں نے اس کو فون کیا، تو اس کو میں نے بولا ایڈرین یو ٹک سم فوٹوگرافس، آئی نیڈ دوز فوٹوگرافس ٹو گیو اٹ ٹو مائی انشورنس کمپنی. تو اس نے بہت ادب سے، بہت پیار سے بات کی. تو باتوں میں ایک بانڈ سا ہو گیا، ایک پیار محبت ہو گیا. اس نے پوچھا مجھ سے کہ تم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے، ٹھیک تو رہے تھے نا، کوئی پرابلم تو نہیں ہوا تھا. اس کو میں نے کہا کہ ایڈیم چونکہ تم میرے ساتھ اتنی مہربانی سے پیش آئے تھے، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یس سر آئی ایم لسننگ. میں نے بولا ایڈرین تم ایسے کرو کہ یہ سوچو کہ جب تم صبح اٹھتے ہو تو تمہاری بیک کے اوپر، کمر کے اوپر ایک خالی باسکٹ ہے. تو بولا یس سر. میں نے بولا پھر اٹھتے ہی اس فکر میں لگ جاؤ کہ اس باسکٹ کو میں نے پھولوں سے بھرنا ہے. تو وہ کہنے لگا سر ہاؤ؟ لک اف یو آر لیونگ ود یور پیرنٹس، گو ٹو یور پیرنٹس، سٹ ود دیم فار 2 minutes، hug them, make them a tea, make them a coffee, ask them what they need. Before you go, tell them I see you later, I love you. They will pray for you all day and you have flower in your basket. When you go out to drive, be kind to other people. When you go to your office, your factory, be kind to other people. Be helpful to other people. Every time somebody says thank you, you have a flower in your basket. میں نے بولا when you start doing this, everybody around you will be so happy with you. You will become a lovable person. And that's what God wanted us to do. To love each other, not to hate each other, not to box each other, not to fight with each other. For what? Nothing stays permanent. But your treatment with people, اس کو میں نے حسن اخلاق سکھایا. اس کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی ترکیب بتا دی، لیکن اس کی زبان میں، اپنی زبان میں نہیں، اس کی زبان، اس کا جو مذہب تھا اس کے مطابق.
کہ تم لوگوں سے مہربان ہو جاؤ. میں نے بولا دین when you go home teach this to your children. اس کو میرے پتہ چلا اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. بچوں کو بھی سکھاؤ. So your children will come home with blessings of God, with blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. They all walk around with baskets trying to fill it with flowers. Imagine what kind of family you have when you all come home. You all are happy with each other. Your hearts will be pure. Your thoughts will be nice. And you will have a soft heart for everybody. Then it will spread blessing on your children. Then it will be blessing from your children to other people who will follow him. And you will have a huge blessing coming. وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. Adrian, what happened? بولا میں رو رہا ہوں جی. I am crying, Mr. Ahmed. Why are you crying? He said, what a wonderful thought. What a wonderful idea. I wish somebody told this to me before when I was young. سچائی کی بات ہے. حقوق الباد اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ انسان کے دل کو ٹچ کرتی بات. کہتا ہے کہ can I come and see you? Adrian, anytime you want to talk to me, you want to come and see me. He said, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کو آپ کو آ کے ملاؤں کہ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے کہا میں کوئی اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، تم یہ بات نہ کرو، لیکن یہ بات ہے کہ اگر تم اس کو فالو کرو گے تو یو ول بیکم دا بیسٹ پرسن اراؤنڈ whoever you know. If you tell other people to do it, they will also do it and you will get that blessing also. تو وہ جو افریقن تھا، جمیکا کا تھا یا افریقن تھا، he was so touched with this. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے یہ تصویریں جو اس نے گاڑی کی ایکسیڈنٹ کی مجھے دینی تھیں، وہ میں نے انشورنس کمپنی کو فون کیا. وہاں پہ ایک بچی تھی، ایک خاتون تھی، پولین نام تھا اس کا. تو جب وہ بولنے لگی تو میں نے اس کو پوچھا پولین تم کہاں سے ہو؟ بولا میں امریکہ سے ہوں. میں نے تمہاری ایکسنٹ سے میں پہچان گیا ہوں کہ تم یہاں سے نہیں ہو. تو تم امریکہ سے بیٹھی یہ کام کری؟ بولا نہیں، میں انگلینڈ میں رہتی ہوں، نارچ میں، ولیج ہے دور کہیں لندن سے، وہاں رہتی ہوں، کام کرتی ہوں. She was so nice. So when I talked to her, I said, Pauline, my fault. This was my mistake. I was too tired at work. When I was driving home, it was wet night, raining. I could not judge the difference. So I'm not blaming anybody. I am to blame. Okay? So یہ میرے ساتھ ہوا تھا. تو بات بہت محبت سے بات کرنے لگی وہ. تو جب ہماری بات ہو گئی اس کی تو میں نے اس کو بھی کہا Pauline, I want to tell you something nicer. بولیے yes, Mr. Ahmed, tell me. اس کو میں نے ایگزیکٹلی سیم کہانی بتائی کہ پھول جمع کیا کرو. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ہاؤ ڈڈ یو تھنک آف آل دس؟ دس از ہاؤ ہیومن بینگس شوڈ بی. تو میں نے بولا کہ چلو تمہیں پتہ چل گیا. تو وہ بھی بہت اس نے بات کی کہ مسٹر احمد آئی ایم سرپرائزڈ، آئی ایم سو ٹچڈ، یو ٹچ مائی ہارٹ، اٹس سو نائس ٹو ہیو دس تھنگ. بولتی ہے میں اس کہانی کو، اس انسٹرکشنز کو اپنے طریقے سے جتنے بھی میرے گروپ ہیں ان سب میں یہ پھیلاؤں گی. اینڈ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ وائل یو ور ٹاکنگ، آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسپریڈ اٹ ایز مچ ایز آئی کین. حسن اخلاق جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے، میں تو صرف وہ فالو کر رہا ہوں، میں تو اس کا انٹروڈکشن کر رہا ہوں. لیکن جو سننے والے ہیں وہ جہاد میں لگ گئے، میں اس کو پھیلاؤں گی. 2 دن کے بعد میں نے اس کو فون کیا تو بولتی ہے کہ مسٹر احمد یو ڈونٹ بلیو ہاؤ مینی پیپل آئی ہیو ٹولڈ دس ٹو، ہاؤ مینی پیپل آئی سینڈ دس میسج. آئی وش ایوری بڈی اراؤنڈ ہرڈ دس اینڈ فالو دس، the world will be a much better place to be. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی نصیحت ہے. ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن دنیا ماننے کے لیے تیار ہے. آپ بھی کوشش کریں، صبح سے لے کے شام تک پھولوں کو جمع کریں. ایک تھینک یو جو ہے، ایک مسکراہٹ آپ کے لیے جو ہے، ایک آپ کا شکریہ ادا جو لوگ کرتے ہیں، ایک آنکھیں بند کر کے آپ کو کہتے ہیں واہ یار بہت اچھا کام کیا تم نے، وہ آپ کے لیے پھولوں کی اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. وہ پھول نہیں ہے، وہ اللہ کی بلیسنگ ہے. اور اللہ کی بلیسنگ جب آپ صبح سے لے کے شام تک جمع کرتے ہیں تو پھر سوچئے کہ رب تعالیٰ کتنی جلدی سے آپ کے قریب آئے گا،
کتنی جلدی سے وہ آپ کو مانے گا یہ میرا مومن بندہ، یہ میری راہ پہ چل رہا۔ تو نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے ملنے جلنے والوں کی، آپ کے ارد گرد کی، آپ کے بچوں کی، اولاد کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ آپ کو یہ دیکھ کے وہ بھی فالو کریں گے۔ جو اسٹرینجر ہے، دیکھیے میں تو اسٹرینجرز کی بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے بات سن کے انہوں نے بولا جی ہمیں سمجھ آ گئی کیا کرنا ہے۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، زندگی کے اللہ کے کرم کو، فضل کو، رحمت کو، برکتوں کو، خوشنودی کو آپ کتنی آسانی سے جمع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات۔